بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ آئین کو نہیں پڑھتے نہ اس کو دیکھتے ہیں. جو سیڈیشن کا تعلق ہے یا ہائی ٹریزن کا تعلق ہے، جو آرٹیکل 6 جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آئین کو سیبوٹاج کیا جائے، اس کو سسپینڈ کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے طاقت کے ذریعے یا طاقت کے استعمال کی دھمکی دے کے، تو پھر صرف اس صورت میں ممکن ہے. اسی طرح آرٹیکل 5 جو ہے وہ بھی ریاست سے وفاداری اور آئین سے تابعداری کی بات کرتا ہے. لیکن اگر آئین میں الیکشن کے بارے میں کسی مدت کا ذکر ہے، اس کے بارے میں خود آئین نے وضاحت کر دی ہے. آئین کا ایک آرٹیکل ہے 254. وہ بڑی وضاحت سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر آئین میں کسی عمل کے کرنے کا کوئی پیریڈ مقرر ہے، کوئی مدت مقرر ہے، اور وہ عمل اس مدت میں یا اس وقت پہ نہیں ہو پاتا. 254 اگر وہ کسی اور مدت میں ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح ویلڈ ہوگا، لیگل ہوگا، وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا. پھر میر صاحب ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے آئین سے بغاوت اور آئین کی خلاف ورزی دو مختلف باتیں ہیں. آئین کی خلاف ورزی ایگزیکٹو کرتی رہتی ہے، یہ روز کا معمول ہوتا ہے، آئے دن کا معمول ہوتا ہے. خلاف آئین کام جو ہے وہ ادارے کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے. اچھا 124A کیا ہے؟ یہ بار بار استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو سیڈیشن کا گوروں کا بنایا ہوا قانون کہ ان کو جب کبھی کوئی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی باغی ہے یا ان کی سلطنت کو خطرہ ہے یا ان کی جو کلونیل گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کو ابھی تک کیری کیا ہوا ہے. حالانکہ انڈیا میں وہ ختم ہو گیا. اور یہ یوز ہوتا ہے عام طور پر روٹین کے معاملات پہ جب آپ مخالفین کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کو چارج کرنے کے لیے. لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا میر صاحب، سیڈیشن کی یا بغاوت کی، دیکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو تھے قاسم سوری، انہوں نے اپنی ایک رولنگ دی اور انہوں نے ایون کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مد نظر رکھا. اسی طرح ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری تھے، انہوں نے بھی ایک رولنگ دی. اس کے نتیجے میں کہ سپریم کورٹ نے دونوں کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا اور آئین کے خلاف قرار دیا اور ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، لیکن ان کو کسی جرم کی سزا نہیں دی.